اختصار کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. عظمتوں والے رب نے فرمایا او میرے محبوب انا اعطیناک، ہم نے آپ کو دے دیا. یہ نہیں فرمایا ہم آپ کو دیں گے. رب العالمین کیا دے دیا میرے محبوب؟ ہم نے آپ کو عطا کر دیا. کیا میرے محبوب؟ ہم نے آپ کو دنیا اور آخرت کی خیر عطا کر دی، دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کر دی. اگر وہ خیر قرآن ہے تو ہم نے عطا کر دیا، اگر وہ خیر اصحاب رسول ہیں تو عطا کر دیے، اگر وہ خیر اسلام ہے تو عطا کر دیا، اگر وہ خیر حوض کوثر ہے تو ہم نے عطا کر دیا. دنیا کا نظام ہے میرے محبوب، ہم نے آپ کو عطا کر دیا. دنیا کی کامیابی کیسے ہے وہ بھی عطا کر دی، آخرت کی کامیابی کیسے ہے وہ بھی عطا کر دی. انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب ہم نے عطا کرنے میں انتہا کر دی اور تو نے تقسیم کرنے میں انتہا کر دی. ہائے ہائے، تو نے بانٹنے میں انتہا کر دی. محبوب دو عالم تشریف فرمائے. معصوم سا بچہ بارگاہ رسالت میں آ کر کہتا ہے مجھے میری اماں نے بھیجا، ہمارے گھر میں آج کھانے کے لیے کچھ نہیں، کچھ دے دیں ہمارے گھر کے لیے. اللہ کے محبوب نے کاشانہ نبوت کو پتہ کیا ازواج مطہرات سے، کچھ ہے گھر میں جو اس بچے کے ہاتھ پہ رکھو. لیکن آج وہ گھر، آج وہ حجرہ جس میں روزانہ سینکڑوں بار سید الملائکہ آتا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے کہ ایک بچے کو مانگنے والے کو کچھ دیا جا سکے. آج ہم اللہ کی نعمتوں سے کتنا متمتع ہیں، آج ہمارے دسترخوانوں پہ کتنے کھانے لگے ہوئے، آج ہمارے گھروں میں کتنی نعمتیں. لیکن اللہ کا وہ نبی جو کائنات میں اتنا بلند ہے، اتنا بلند کہ رب کے بعد سب سے بلند، اس عظمت والے نبی کہ گھر میں آج کچھ نہیں، اس معصوم بچے کے ہاتھ میں رکھا جائے. اب کیا چلا گیا. اللہ کے محبوب نے فرمایا بیٹا جو ہی کچھ میرے گھر میں آتا ہے تیرے گھر میں پہلے پہنچے گا، تیری ضرورت کو پورا کروں گا. اب گھر پہنچا، ماں نے پھر بھیجا، کہا کہ اگر اور کچھ نہیں تو اپنا کرتا ہی دے دو. وہ بچہ بارگاہ رسالت میں آ کر کہنے لگا میری ماں یہ کہہ رہی ہے. اللہ کے محبوب نے ایک لمحہ توقف نہیں فرمایا، اپنے چشت اطہر سے کرتا اتار کر پیش کر دیا. جاؤ لے جاؤ. ادھر بلال اذان کہہ کر نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں، اور محبوب دو عالم آج اپنے حجرے میں ہے، گھر میں دوسرا کرتا نہیں کہ پہن کر مسجد میں
امت کے لیے لٹا دینے والا، امت کے آنسو کو برداشت نہ کرنے والا میرا محبوب نبی، میرا کریم نبی، میرا محبوب نبی امت کے آنسو برداشت نہیں، سب کچھ برداشت کر رہا ہے۔ وہ میدان محشر ہے، اللہ کے محبوب امتی میدان محشر میں کھڑے ہیں، حساب کتاب ہونے لگا، گناہگار نکل گیا، جرم ثابت ہو گئے، حکم ہو گیا خذوہ فغلوہ، پکڑ لو یہ مجرم ہے۔ 70,000 ملائکہ دوڑ پڑے ایک ایک گناہگار کی طرف، اور ان میں کچھ مصطفیٰ کے امتی بھی۔ اب بیڑیوں میں جکڑا ہوا جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ وہ ماں اور باپ کانٹا چبھ جائے، رات نہیں سویا کرتے تھے، آج منہ موڑ لیا، آج سارے رشتے دور ہو گئے۔ اللہ کے محبوب عرش الہی کے سامنے سربسجود ہو کر کہتے ہیں میرے ربا، تو نے دنیا میں مجھے ایک اختیار دیا تھا، ایک دعا دی تھی کہ اگر تو مانگ، جو مانگے گا تجھے عطا کروں گا۔ میرے ربا میرے دندان شہید ہو گئے، میں نے وہ اختیار استعمال نہیں کیا۔ میرا بیٹا ابراہیم میرے بازو پہ جان دے گیا، میں نے وہ اختیار استعمال نہیں کیا۔ میری بیٹیاں جان دے گئی، میں نے اختیار استعمال نہیں کیا۔ میرا جسم لہو لہان ہو گیا، میرے وہ اختیار استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ یہ سارے زخم میرے جسم پہ آنے والے تھے۔ میں تو اسے برداشت کر سکتا تھا، لیکن اپنے امتی کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اپنے امتی کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے ربا آج میں وہ اختیار استعمال کر کے دعا کرتا ہوں، اے اللہ میرے اس امتی کی جس پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، میری دعاؤں اور سفارش کے صدقے میرے اللہ اس کی جہنم کو جنت سے بدل دے۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی معصوم آج گھر میں ہے، کرتا نہیں، بلال آئے، حضرت کیا ہے معاملہ یہ ہو گیا۔ اب یہ بیٹھے ہیں، رب بول پڑا لا تبسطھا کل البسط، او میرے محبوب دینے والا تو میں ہوں، لیکن تو تقسیم کرنے میں ایسا بھی تو نہ بننا کہ اپنے جسم کا لباس اتار کے دے۔ وہ محبوب نبی میرے رب نے عطا کیا، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر عطا کر دی، بھلائی عطا کر دی، کثرت عطا کر دی، اور ان شانیک هو الابتر، خیر آپ کے حصے میں، دشمن آپ کا ذلیل ہوگا، دم کٹا ہوگا، بے نسلہ ہوگا۔ دو کام رب نے فرمایا میں کروں گا، دو کام میرے محبوب آپ نے بھی کرنے اور آپ کی امت نے بھی کرنے ہیں۔ کون سے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یوں تو ترجمہ یہ کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، لیکن اگر دیکھا جائے تو نماز کا ذکر کر کے میرا رب یہ بتانا چاہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کی بندگی کر، اپنے رب کی بندگی کر، وَانْحَرْ، اور قربانی کر۔ ایک قربانی تو یہ کہ ہم نے عید الاضحیٰ پہ جانور کے گرے پہ چھری چلا دی، یہ بھی قربانی ہے، لیکن اس سے بڑی قربانی یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ رسول کے حکم کے سامنے قربان کر دے۔
یہ اس سے بڑی قربانی ہے جو نبی تمہارے لیے اتنا بے چین اور بے قرار ہے، اس نبی مکرم کے لیے وانحر، اپنے ارمانوں کی قربانی کر، اپنے خواہشات کی قربانی کر۔ دل چاہتا ہے کہ جسم پہ بڑی خوبصورت فلاں ہو، لیکن اللہ کا نبی بتاتا ہے تیرا جسم خوبصورت یوں ہوگا جب میرے جیسا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ وہ نبی معصوم کہ جس کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ حسن مجسم لطف سراپا، کسی کی آنکھ حسین، کسی کا لب حسین، لیکن میرا محبوب وہ جس پہ حسن بھی ناز کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حسن مجسم وہ میرا محبوب جو حسن مجسم ہے، جس کو میرے رب نے وہ حسن عطا کیا کہ صحابی رسول محبوب کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہیں، فرمایا قسم ہے اللہ کی 14ویں کا چاند اتنا حسین نہیں جتنا میرا محبوب حسین ہے۔ حسن مجسم لطف سراپا صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں میں کون ہے انسا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہمارا ایمان ہے کہ میرے نبی سے زیادہ حسین کوئی نہیں؟ بلند آواز سے ہاں، میرے نبی سے حسین کوئی نہیں۔ ایمان ہے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ تو میرا بڑا آسان، بہت طالب علمانہ، بڑا نیاز مندانہ، عاجزانہ سا سوال ہے کہ جب ایمان یہ ہے کہ میرے نبی سے زیادہ حسین کوئی نہیں، تو پھر اس حسین والی شکل بناتے کیوں نہیں؟ اس جیسی پھر شکل بناتے کیوں نہیں جب وہ سب سے زیادہ حسین ہے؟ آج ہمارے بچوں کو وہ ویسٹ انڈیز کے جن، وہ سری لنکا کے پوتنے، وہ اچھے لگتے ہیں تو بالوں کا سٹائل ویسا بناتے ہیں، اگر وہ انہیں اچھے لگتے ہیں تو شکل ویسی بناتے ہیں، شرٹ ویسی پہنتے ہیں۔ تو جسے اللہ کا نبی اچھا لگے تو پھر اس نبی والی شکل و صورت کیوں نہیں بناتے؟ یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا، ظاہر ہم بنا لیں، باطن میرا اللہ بنا دے۔ حسن مجسم لطف سراپا صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں میں کون ہے انسا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرتبوں کا اللہ اللہ شاہد ہے شب اسراء، زیر قدم ہے عرش معلا، زیر قدم ہے عرش معلا صلی اللہ علیہ وسلم۔ زیر قدم ہے عرش معلا، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس بات یہاں تک لے آیا، اللہ کے محبوب عرش اعظم پہ پہنچے، آپ کے جسد اطہر کے ساتھ کپڑا موجود تھا، آپ کے قدمین شریفین کے ساتھ نعلین موجود تھے۔ یہ بھی میرے مصطفیٰ کا اعزاز ہے۔ موسیٰ کو طور پہ تشریف لے گئے، اللہ نے فرمایا فخلا نعلیک، جوتے اتار کے آ۔ محبوب عرش اعظم پہ پہنچے، فرمایا جوتے پہن کے آ جا۔ عرش اعظم پہ پہنچے، جوتا میرے مصطفیٰ سے جڑا، یمن کے موچی نے بنایا،
دنیا کے کسی موچی نے بنایا، مصطفیٰ کے قدموں سے جڑا، آپ کے جسم پہ چادر مکہ کی کسی کھڈی پہ بنی، یمن کی کسی کھڈی پہ بنی، آپ کے جسد اطہر کے ساتھ جڑی تو وہ عرش اعظم سے اوپر چلی گئی۔ تو یہ امتی مصطفیٰ سے جڑ جائے تو اسے کتنا مقام ملے گا۔ تو یہ جتنی محنت ہے مساجد کی، مدارس کی، علماء کی، دعوت کی، تبلیغ کی، یہ ساری کی ساری محنت یہ ہے کہ یہ امت اپنے نبی سے جڑ جائے اور امت میں نبی والے اعمال آ جائیں۔ جب یہ آ جائیں گے تو پھر اس امت کو عروج ملے گا، اس کو بلندی ملے گی۔ اس لیے کہ جو شخص بھی آپ کے کسی پیارے کی نقل اتارتا ہو، محبت کرتا ہو، ہمیشہ اس جیسا لباس پہنتا ہو، ہمیشہ اس کی طرح باتیں کرتا ہو، تو وہ دور کا بچہ بھی آپ کو پیارا لگنے لگتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کے محبوب والی شکل، عادت، صورت، اخلاق بنا کر زندگی گزارتا ہے تو وہ بندہ بھی اللہ کو پیارا لگنے لگتا ہے۔ اللہ اس فلسفے کو، اس آسان ترین بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی محبتوں میں ہمیشہ یاد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔